بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں دو تین چیزیں ہیں جن پر بات کریں گے۔ ایک تو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے لیے اوگرا نے جو نئی سمری بھیجی ہے اس پر بات کریں گے۔ دوسرا مریم نواز صاحبہ نے کچھ بیانات دیے ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز نے سینٹ انتخابات کے بارے میں کچھ بات کی ہے اور اپنے وطن سے باہر جانے کے لیے بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کے شروع میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ہی بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کل وہ سیاست میں بہت زیادہ ان ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جس دن سے وہ سیاست میں آئی ہیں اس دن سے میاں نواز شریف کی مصیبتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ جب میاں نواز شریف 2013 میں وزیر اعظم پاکستان بنے تو انہوں نے ایک پرائم منسٹر لون سکیم کا اعلان کیا اور اس کا ہیڈ جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بنا دیا، جس کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ ان کی ایسی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ تو پھر ان کا بیانیہ اور زیادہ سخت ہو گیا اور عدالت کے ساتھ ساتھ پھر نیوز لیک کا ایک واقعہ پیش آ گیا جس میں یہ انکشاف ہوا کہ اس میں بھی انہی کا ہاتھ تھا، وہ خبر لیک کروانے میں فوج کے خلاف، جس پر فوجی قیادت ناراض ہوئی اور میاں صاحب جب پاناما کی وجہ سے گھر چلے گئے تو پھر انہوں نے ایک بیانیہ بلڈ کیا پاک فوج کے خلاف اور عدالتوں کے خلاف۔ تو پھر انہوں نے اعلیٰ عدالتوں کو بھی اپنے نشانے پر رکھا اور فوجی قیادت کو بھی۔ مریم نواز کے اس بیانیے کو میاں صاحب نے سپورٹ کیا اور پھر جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تو یہ اعلان کیا گیا کہ وہ کسی طرح بھی کسی غیر آئینی اور غیر جمہوری قوت سے مذاکرات نہیں کریں گے اور جمہوری پروسیس کے خلاف کوئی بات تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ عمران خان کی حکومت کسی نے سلیکٹ کی ہے اور پھر ببانگ دوہل سلیکٹرز کے نام بھی بتاتے رہے۔ بہرحال یہ پاکستانی سیاست میں پہلی بار ہوا ہے کہ حاضر سروس آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام اپوزیشن عوامی جلسوں میں اس طرح سے لیتی رہی ہے، حکومتیں بنانے اور گرانے میں۔ تو یہ بھی ایک منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے میاں صاحب اور ان کی بیٹی نے، اور پھر سونے پہ سہاگا مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ مل گئے۔ بہرحال ان کا اپنا نیریٹو ہے، وہ جو نیریٹو بیچنا چاہیں بیچیں، عوام میں سب بکتا ہے، پاکستان میں تو ویسے ہی سب بکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ کے پاس جو ہے ڈال دو، بکتا ہے، تو پاکستان میں جو بھی آپ کے پاس ہے بھائی پھینک دو، بکتا ہے، سب بکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا نیریٹو بیچا اور بک رہا ہے۔ اب جو بات ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے آج دو باتیں کی۔ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ سینٹ انتخاب سے پہلے بکنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کیونکہ عمران خان کا اپنی پارٹی پر کنٹرول نہیں ہے، اس لیے وہ اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ کا طریقہ چاہتے ہیں اور خفیہ رائے شماری کے طریقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں، میری کوئی سرجری ہونے والی ہے چھوٹی سی، لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ بھائی آپ کے والد 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور آپ کے پیارے چچا جان خادم اعلیٰ 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ اور بھائی کوئی تو ایک ایسا ہسپتال بنا لیا ہوتا جہاں آپ کا علاج ہو سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سرجریوں کے لیے آپ کو لندن جانا پڑتا ہے، اور جو ستم ظریفی ہے کیپٹن صفدر بیچارہ یہیں رہے گا، اسے ساتھ نہیں لے جانا۔ بھائی ان کا انصاف دیکھیں ذرا، کیپٹن صفدر کے ساتھ زیادتی تو ہے نا، اپنے بچے ادھر، ابو ادھر، بھائی ادھر اور شوہر ادھر۔ بھائی وہ شوہر جو آپ کے لیے قائد اعظم کے مزار پر کھڑے ہو کے ووٹ کو عزت دو، چور کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتا رہا، اسے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو آپ وہاں کیا کریں گی؟ بھائی آپ بھی یہیں رہیں نا۔ اب آپ نے ایک بیان بھی دے دیا کہ مجھے کوئی گھر آ کر بھی باہر جانے کی آفر دے تو میں نہیں جاؤں گی۔ آپ تو منتیں کر رہی ہیں اور مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، آپ کو کوئی جانے ہی نہیں دے رہا۔ بی بی آپ کا اور آپ کے والد کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور اب وہ بیانیہ ہو گیا ہے ووٹ کو عزت دو سے مجھے لندن جانے دو۔ میاں صاحب وہ بیانیہ استعمال کر کے لندن پہنچ گئے، اب آپ جانا چاہتی ہیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے حکومت پاکستان، جس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ان کے بڑوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی شاید اتنی بڑی لیول کی باتوں کا پتہ نہ ہو، یہ کل ہی آپ نے فرمایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر چھوٹے لیول کے آفیسر ہیں، یہ ان کے اوپر کی باتیں ہیں اور ایسی باتیں بڑوں سے ہوتی ہیں۔
جو ان کے بڑوں سے باتیں ہو رہی ہیں شاید DGISPR کو اس بارے میں پتہ نہ ہو۔ تو بی بی یہ DGISPR ہی ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ انڈیا کو ہم سرپرائز دیں گے اور دوسرے دن پھر 2 طیارے گر جاتے ہیں ان کے۔ آپ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو جن باتوں کا بی بی آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا نا، ان کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ تو کسی سے پوچھ لینا، آپ کے تو شوہر خود سابق کیپٹن ہیں، انہیں سے ہی پوچھ لینا کہ انہیں کن کن باتوں کا پتہ ہوتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ اور ویڈیو کے اس آخری حصے میں ہم آپ سے بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات میں ہونے والی قیمتوں کے اضافے کے بارے میں۔ اوگرا نے وزیر اعظم پاکستان کو جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی سمری بھیجی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 7 پیسے اضافہ کر دیا جائے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 61 پیسے اضافہ کر دیا جائے، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 43 پیسے اضافہ کر دیا جائے۔ اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 89 پیسے اضافے کی اوگرا نے سفارش کی ہے، لیکن اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اوگرا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس سمری کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہی قیمتوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے اور ہمیں امید ہے کہ عوام کو آنے والے دنوں میں اس سے بھی اچھی اور بڑی خوشخبریاں ملیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح عوام کی فلاح اور ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا ہے، اس لیے پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتوں کو ہی برقرار رکھا جائے گا اور مزید اضافہ فی الوقت نہیں کیا جا رہا، لہٰذا اس سمری کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی سمری کو مسترد کرنے کی اس خوشخبری کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ اپنا، اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔